اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ولی ہے جو مومنین کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور خداوند متعال ساتھ ہی اشارہ دے رہا ہے کہ ابلیس اور طاغوت شیطان ان کا ولی ہے جن کو وہ نور سے نکال کے پھر دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ خدا دو ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت کہ اللہ وہ ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو جہالت سے نکالتا ہے اور علم کی طرف لے کے آتا ہے، جو تاریکی سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ جب ہم اللہ سے پوچھیں کہ میرے مالک وہ کون سا نور ہے جو ہمیں جس کی طرف تو بھیج رہا ہے، تو ہم نے آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، ایک قرآن بھیجا ہے، ایک قرآن کا وارث بھیجا ہے، ایک لکھی ہوئی بھیجی ہے، ایک بولتا ہوا بھیجا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو ہم نے کتاب کی صورت میں لکھا ہوا بھیجا ہے، اور ایک وارث قرآن وہ ہے جو ہم نے بولتا ہوا بھیجا ہے۔ انتہائی خوش بختی، انتہائی سعادت، عظیم آپ کی دھرتی کے عزادار جناب سید ناصر جعفری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرا مالک ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے کہ آج بھی یورپ میں اور یو کے میں اگر ملک پاکستان والی عزاداری کا ایک رخ پیش کیا ہے تو یقیناً ان کا ایک بہت بہتر عمل دخل ہے، اور ہمیشہ جب کوئی بڑا مقصد لے کے چلتا ہے تو حاسدین کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب تمہارا مقصد بڑا ہو تو دشمنوں کی فہرست بھی طویل ہو جاتی ہے۔ مالک انہیں شر شیاطین سے، شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ان سے میں شریک ہیں۔ خدا نے کہا کہ میں نور بھیج رہا ہوں، اور ایک کتاب ہے، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کو جب گھر سے اسکول کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے بیگ میں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر بھی انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اسکول جاؤ، اسکول جا کے پڑھنی اس نے کتاب ہی ہے۔ بات آگے چلنے لگی ہے۔ آپ اگر اس باپ سے پوچھیں کہ تیرے بچے نے جو جا کے پڑھنا ہے وہ کتاب اس کے پاس ہے تو اسے گھر میں رہنے دے، وہ کہے گا جاہل نہ بن، کتاب یہاں ہے، پڑھانے والا وہاں ہے۔ اس کے پاس صرف کتاب ہے، استاد نہیں۔ کتاب تب تک نہیں پڑھی جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ لہذا ہر باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا اسکول جائے، وہ اسے کتاب دے کے کسی مکتب، کسی ادارے، کسی اسکول کی طرف بھیجتا ہے۔ جو باپ بیٹے کو کتاب دے کے استاد کی طرف بھیجے وہ سب سے پہلی نفی اس بندے کی کرتا ہے جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے۔ آج کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا۔ کتاب پڑھی نہیں جاتی جب تک استاد نہ ہو۔ باپ سے کہہ کے پڑھانی ہے نا تو تو پڑھا، وہ کہے گا نہیں پڑھانے والا اور ہے۔ چلے اور آسان کروں، باپ استاد کے بعد بھیج کے عملاً یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ کبھی بھی پڑھانے والا
ان پڑھ کے برابر نہیں ہوتا. لہذا اس نے کہا کہ جو بھی ہے میں جانتا بھی ہوں, میں پڑھا بھی سکتا ہوں, لیکن جو مضمون یہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا استاد کوئی اور. آپ پاکستان سے, ہندوستان سے اس ملک میں آتے ہیں تو کتنے مجھے ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو یہاں پہ تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں. علم وہاں بھی تھا, آپ نے یہ سفر کیوں کیا؟ جو آپ پڑھنا چاہتے تھے وہ ادھر نہیں ادھر اچھا تھا. علم نور ہے, سفر ہمیشہ نور کی طرف ہوتا ہے. آپ گھر سے مجلس حسین میں کیوں آئے؟ یہاں حسین سنیں. آپ نے بھی سفر کیا سیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, علم کے لیے, نور کے لیے. سفر ہمیشہ کیا جاتا ہے نور کے لیے. کوئی ادھر رہتا ہو اور ادھر آئے وہ بھی نور کے لیے آ رہا ہے, اور اگر کوئی ادھر سے ادھر چلا جائے ہونے دیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ صرف کتاب نے, کتاب کے ساتھ میں نے ایک نور بھیجا. صرف کتاب کافی نہیں جب تک پڑھانے والا نہ ہو. اور جو ٹیچر ہوتا ہے, جو استاد ہوتا ہے, جو مدرس ہوتا ہے, جو معلم ہوتا ہے, اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ زبان سے پڑھاتا ہے, عمل سے دکھاتا ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, اس کے پاس تھیوری بھی ہوتی ہے, پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. وہ صرف پڑھاتا نہیں, دکھاتا بھی ہے, کیونکہ استاد کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جو پڑھائے اسے عمل سے ثابت بھی کر کے دکھائے. اب نبی ہے کائنات کا استاد. جو نبی تھیوری دیتا ہے اسے اطاعت کہتے ہیں. جو پریکٹیکل کرتا ہے امت, اس کے لیے اتباع کا لفظ ہے. رسول کا نماز پڑھو یہ اطاعت ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ اب قرآن میں حکم صرف نماز کا آیا ہے. قرآن سے اگر ہم 30 کے 30 پارے کھولیں تو قرآن میں کہیں بھی نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2, ظہر کی 4, قیام میں یہ پڑھنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, سجدہ اتنی دیر بعد کرنا ہے. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, صرف حکم ہے پڑھو. کیسے؟ جیسے میرا نبی پڑھتا ہے. روزہ رکھو کیسے؟ جیسے میرا نبی رکھتا ہے. مال پاک کرنے کے لیے زکات دو, بس حکم. کتنی دینی ہے, کس مال میں کتنی دینی ہے, کس جنس میں کتنی دینی ہے, فرمان نبی سے پوچھو. قرآن تھیوری دیتا ہے, رسول پریکٹیکل دکھاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن سے دین لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. اگر کہے صرف تھیوری سے لوں پھر بھی نہیں سمجھے گا. پریکٹیکل بھی چاہیے, تھیوری بھی چاہیے. اب اللہ جانے کوئی پڑھا لکھا بندہ مجھے داد دے گا تو پھر مجھے بھی لطف آئے گا کہ میں نے لندن میں بڑا قیمتی جملہ دیا تھا. خدا کہتا ہے میرے محمد سے تم نے تھیوری بھی لینی ہے, پریکٹیکل بھی لینا ہے. قدیر میں زبان سے کہہ رہا تھا, ہاتھ سے دکھا. صرف زبان سے نہیں کہا کہ من کن تو مولا, ہاتھ سے دکھایا. علی کی ولایت کو ماننا اطاعت محمد بھی ہے, اتباع محمد بھی ہے. آج کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جو کچھ تو اسلام میں کر رہا ہے یہ سب کیا ہے, وہ کہتا سنت محمد. ہر چیز تم نے سنت سے لی. نماز ایسے پڑھنی ہے,
نبی کی سنت ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، نبی کی سنت ہے، زکوٰۃ ایسے دیتے ہیں، نبی کی سنت ہے، لباس ایسے پہنتے ہیں، نبی کی سنت ہے، مانگ ایسے نکالتے ہیں، نبی کی سنت ہے، داڑھی ایسے رکھتے ہیں، نبی کی سنت ہے۔ تو نے مسواک کرنا نبی سے سیکھ لیا، تو نے داڑھی رکھنا نبی سے سیکھ لی، تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر بھاگنا نبی سے سیکھ لی، حد ہو گئی ہے۔ تو نے دین مرضی کا لیا، تو نے مسواک کرتا نبی دیکھ لیا، زہرا کے احترام میں اٹھتا ہوا نہیں ہے۔ سیرت سے چھوٹی چھوٹی چیز لی، تمہیں سیرت کی کتابوں سے شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھا نظر آ گئی، چومتا ہوا حسین نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب تو نے نبی سے وہ لیا جو تو چاہتا تھا، وہ نہیں لیا جو نبی دینا چاہتے تھے۔ میری قوم کے بچوں کو، مسلمانوں کو آج بھی تمہیں جہالت کے اندھیروں میں رکھا ہے۔ آج بھی اتنے جدید دور میں بھی لکڑی کی مسواک مولوی کی جیب میں۔ نبی کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ تمہیں سکھانے کے لیے کرتے تھے۔ رسول دانت صاف نہیں کرتے تھے، صفائی وہ کرے جس میں کبھی گندگی ہو۔ جس کا لعاب کڑوے کنویں کو میٹھا کر، اس نے یہ کیا تو تمہیں سکھانے کے لیے۔ میرے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ وہ غسل کرتے تھے پاک ہونے کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ سے پاک تمہیں سکھانے کے لیے۔ انہوں نے وضو کیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے۔ اس کا مطلب وہ جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے، جو کرتے تھے امت کو سکھاتے تھے۔ تو نے ہر کرنا نبی سے سیکھ لیا۔ آج ہم حسین کی زری کو چومیں، ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اتنا تو بیچ کہ نبی نے کتنی بار حسین کو چوما۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی، وہاں پہ حجر اسود کو چوم کے آتے ہیں۔ حجر اسود پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ خانہ کعبہ کے قریب اتنے پتھر لگے، کسی کو چوم لو؟ کہتے نہیں نہیں، اس پتھر کو نبی نے چوما تھا۔ جس کو ایک بار نبی چومے اسے تو بار بار چومے، اور جسے ساری زندگی نبی نے چوما ہو۔ میرے اللہ تو ولی ہے، تو ان کو مومنین کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو میرے مالک صرف تو ہی نکالتا ہے۔ اب آئیے، اب دوسری منزل پہ جانے لگے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ صرف خدا ہی نکالتا ہے تو سورہ ابراہیم میں خدا پھر بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ تخرج الناس من الظلمات الی النور۔ خدا اب اگلی آیت پڑھنے لگا، خدا سورہ ابراہیم میں کہتا ہے، تیسرے سپارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نکالتا ہوں، تیسرے سپارے میں کہا میں نکالتا ہوں، 10ویں سپارہ آیا سورہ ابراہیم آئی، خدا نے کہا میں نے اے محمد تم پر کتاب نازل کی، اس لیے نہیں کی تخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو انسانوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے جا۔ میں نکالتا ہوں، اب کہہ رہا ہے کہ میرا رسول نکالتا ہے۔ میرے مالک ہمیں پہلے یہ بتا، تو نکالتا ہے یا رسول نکالتا ہے؟ فرمایا یہ بھی نکالے تو میں ہی نکالتا ہوں۔
میں تم تک آ نہیں سکتا، میں تم تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے انہیں زمین پہ اتارا ہے۔ یہ ادھر نور سے جڑے ہیں، ادھر بشریت سے جڑے ہیں۔ تم ادھر سے دیکھتے ہو تمہیں اپنے جیسے لگتے ہیں، ادھر یہ نور سے، یہ نکالتے ہیں تمہیں ظلمتوں سے، لے کے جاتے ہیں نور کی طرف۔ میرے مالک اس کا مطلب ہے کہ تو نے تو کہا تھا تو نکالتا ہے، فرمایا جو مصطفیٰ کرتا ہے یہ نہیں کرتا، میں کرتا ہوں۔ میرے مالک کیسے؟ فرمایا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور پھر ساتھ ہی خدا نے کہا مثل مثل نوری، میرے نور کی ایک مثل ہے، میرے نور کی ایک مثال ہے۔ میرے مالک تیرے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان کروں گا، بچے بھی سمجھے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مثل اور ہے مثل اور، جو مجھ جیسا ہو وہ مثل ہے، لیکن مثل کیا ہوتی ہے؟ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو جو اندر نظر آ رہا ہے وہ میری مثل نہیں، مثل ہے، وہ مجھ جیسا بھی ہے اور میں بھی نہیں۔ وہ مجھ جیسا بھی ہے میں بھی نہیں۔ صرف میں ہی تو آئینہ نہیں نہ دیکھتا، آپ بھی سارے دیکھتے ہیں۔ جب آئینے کے سامنے کھڑے تو جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بالکل آپ جیسا ہے، لیکن آپ نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی مثل ہے۔ مثل کا جو علم الکلام میں اہل زبان نے ترجمہ کیا ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ اس مضمون پہ پورا فٹ آئے گا کہ جیسے آپ نے تمہید سنی ہے ویسے یہ نتیجہ سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں مثل اس کو کہتے ہیں جس میں اپنی مرضی نہ ہو۔ جس میں اپنی مرضی ہو، میں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں مرضی کوئی نہیں ہے۔ میری مرضی ہے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ بھی اٹھا لیتا ہے، محمد کو تلاش کرنے والوں اسے میں نے اپنی مثل بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا، اندر سے میں بولتا ہوں۔ جب یہ بیعت کرواتا ہے تو یہ نہیں کرواتا، میں کرواتا ہوں۔ جب یہ کنکر پھینکتا ہے تو یہ نہیں پھینکتا، میں پھینکتا ہوں۔ اس کا مطلب پورے مذہب اسلام کے ہر فرقے کے مولوی نے یہ تسلیم کر دیا، میرا محمد جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ خدا کرتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو وہ زندہ کو بلائے اور وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد کے بلانے پہ نہیں، وہ اللہ کے بلانے پہ نہیں آیا۔ اور جس کو دربار سے اٹھایا کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے، کسی بھاگتے ہوئے کو بلائے تو یہ نہیں بلا رہا، کسی کو اٹھائے تو یہ نہیں اٹھا رہا، اللہ اٹھا رہا ہے۔ جس بندے کو اپنی چپ پہ مان ہے ذرا چپ رہے، جس کو بلاتا ہے یہ نہیں بلاتا، اللہ بلاتا ہے۔ جس کو اٹھاتا ہے یہ نہیں اٹھاتا، اللہ اٹھاتا ہے۔ اور اگر یہ غدیر میں علی کا ہاتھ تو یہ نہیں اٹھا رہا۔ ہم 2 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اس نور کو جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں کہ شیطان جو ولی ہے اس کے ولی کون ہے؟ شیطان ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا ہے
جن کو وہ نور سے نکال کے دوبارہ ظلمت کی طرف لے کے آیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ان میں دنیا کی خواہش رکھ دیتا ہے. اب دنیا کی خواہش آپ کسی بھی معنی میں لیں تو آپ لے سکتے ہیں. میں نے ابھی اس نور میں بتایا کہ اس نور میں اپنی خواہش کوئی نہیں. یہ جو ظلمتوں سے نکالتے ہیں ان میں صرف اللہ کی مرضی ہے. اور شیطان جن کا ولی ہے ان میں شیطان کی مرضی ہے, کیونکہ ان میں اپنی خواہش نہیں ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو اپنے خواہش کی پیچھے چلتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ کسی بت کو پوجتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ پتھر کی مورتی ہی بت ہو, خواہشات کے بت بھی ہوتے ہیں. کسی کی اگر تخت خواہش ہے تو تخت اس کا بت ہے, اقتدار اس کا بت, حکومت اس کا بت, اور اپنے اس خدا کی پوجا کر رہا. اب اس کو میں تاریخ کے ایک واقعے سے کوٹ کروں گا تو بات بڑی آسان ہو جائے. رسالت امام مکہ میں منواتے رہے, لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا. رسالت امام مکہ سے مدینہ چلے گئے. اور یہاں یہ بات میں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول کا شہر نہیں بنا. جب سے مدینہ ہے تب سے یہ رسول کا ہے. بہت بڑی تاریخی ایک انکشاف اور تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑے. ماشاءاللہ مدینہ نیا شہر نہیں تھا. مدینہ کا پرانا نام یثرب. مدینہ بنا, شہر بنا, یہ بعد میں بنا. قدیم بستی یثرب اس کا نام تھا. کب سے یثرب ہے؟ جناب نوح کے دور سے. جناب نوح کے ایک پوتے تھے جن کا نام یثرب تھا. یثرب بن محلائیل بن تکنیا بن کنان بن سام. جناب نوح کے پوتے تھے, ان کا نام یثرب تھا. اس نے اس شہر کو آباد کیا. جب جناب نوح کے بعد جناب موسیٰ نبی, جناب حضرت ابراہیم کا دور آیا, تو حضرت ابراہیم کے دور تک یہ یثرب. حضرت ابراہیم کے 700 سال بعد مصر میں موسیٰ نبی آئے. ملت ابراہیمی کا خاتمہ ہو گیا. موسیٰ نے اپنی شریعت کو جاری کر دی. اس وقت یثرب میں یہودی آ کے آباد ہو گئے. تھوڑی سی ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں بتانا یہاں پہ آ گئے یہودی آباد ہو گئے. جب یہودی یہاں پہ آباد ہوئے تو یہاں پر دو بڑے قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے. ایک بنو جرہم, ایک بنو عمالقہ. ایک قبیلہ یثرب میں آباد تھا, ایک قبیلہ مکہ میں آباد. جناب موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو مذہب عیسائیت پھیل گیا. جب مذہب عیسائیت پھیل گیا تو یثرب میں یہودیوں کو نکال کے عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. عیسائی یثرب میں آباد ہو گئے. یمن کا بنو قریظہ کا سردار تھا جس کا نام تبان ابن اسد تھا. یہ یمن میں تھا. یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا. اسے پتا چلا کہ یثرب میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ یمن سے اپنا لشکر لے کے چلا. اس نے یثرب میں آ کے یہودیوں کا خاتمہ کیا, عیسائیوں کا خاتمہ کیا, اور دوبارہ یہودیوں کو وہاں پہ بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو ان کا سردار بنا کے وہاں سے چلا گیا. آدھے رستے میں گیا تھا یا اسے خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو یثرب کے عیسائیوں نے قتل کر دیا ہے اور دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا تخت بن گیا ہے. یہ دوبارہ واپس پلٹا یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے. جب یہ رستے سے واپس جا رہا تھا تو یہودی علماء نے اس کا رستہ روکا. انہوں نے کہا دیکھ تو پہلے یثرب میں گیا, ہم تیرے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے, ہم نے تمہیں روکا نہیں, لیکن اب ہم تجھے روک رہے, خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا. اس نے کیوں نہ حملہ کروں؟ انہوں نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب اس کا شہر ہے جو موسیٰ کا بھی آقا ہے. ہمارے پاس قدیم توریت کے نسخے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یثرب جو ہے یہ موسیٰ کے آقا, موسیٰ کے سردار اور موسیٰ کے مولا کا شہر. لہذا خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا. اس جگہ کہاں لکھا ہے؟ اس جگہ توریت کے قدیمی نسخوں. اس کا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
موسیٰ کا بھی کوئی آقا ہے؟ جلدی کھولو توریت کے قدیمی نسخے اور مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ انہیں قدیمی توریت کے نسخے کھولے، انہوں نے کہا قدیم توریت میں لکھا ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یثرب میں موسیٰ کا آقا آئے گا، وہ یہاں اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے کہا اس کی کوئی نشانیاں، اس نے اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ آئے گا کسرا کے کنگرے ٹوٹ جائیں گے، فارس کا آتش کدہ بجھا دیا جائے گا، شام کے محلات روشن ہو جائیں گے، وہ پتھر پہ قدم رکھے گا تو نقش ابھرے گا، وہ ریت پہ قدم رکھے گا تو نقش نہیں ابھرے گا، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا پرندے زمین پہ آئیں گے، وہ جسے حکم کرے گا پہاڑ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، درخت اسے جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کی انگلی کے اشارے سے سورج طلوع ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ جو بار بار وہ نبی کی نعت توریت میں سنتا رہا، اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی، بیٹے کی موت۔ اب یثرب میں لڑائی نہیں ہوگی، جلدی میرے ساتھ یثرب چلو، وہاں موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوگی اس کو؟ موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں، جب اتنا کہنا موسیٰ کے آقا کا محل بناتے ہیں تو بڑے یہودی نے کہا اس میں اور تم میں یہی فرق ہے، وہ محلوں میں نہیں رہتا، بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے گا، توریت کہتی ہے وہ بادشاہت کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ تخت اور تاج کے خاتمے کے لیے آئے گا، وہ جسموں پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کا چل محل نہ بنانے دو، ایک گھر بنانے دو۔ اس نے یثرب میں ایک گھر بنوایا، اس گھر میں اس نے کہا ایک چاندی کا صندوق لے کے آؤ، چاندی کا صندوق، قیمتی جواہرات اس میں لگائے گئے۔ اس نے کہا اس کے اندر قدیم توریت کے نسخے رکھو جو نسل در نسل ہمارے پاس، قدیم توریت کے نسخے اس کے اندر رکھے۔ اس نے ایک خط لکھا، اس میں پہلا جملہ کیا لکھا؟ اے موسیٰ کے آقا، کاش میں آپ کے دور کو پاتا تو میں آپ کی جوتی کو سلام کرتا، لیکن میں آپ سے بہت پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ جب آپ دنیا میں آئیں تو مجھ نوکر کا یہ خط آپ تک پہنچے۔ صندوق میں بند کر کے اس کمرے میں صندوق کو رکھا، کمرے کو تالا لگایا، کمرے کے باہر لکھوا دیا خبردار یہاں موسیٰ کے آقا کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کے آنے سے 570 سال پہلے۔ حضرت عیسیٰ 300 سال قبل آئے اور 270 سال پھر یہ بات کی بچے۔ عیسیٰ کی شریعت جاری ہو چکی تھی، پھر حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، 270 سال باقی بچ گئے۔ 270 سال یہودی علماء کی نسلیں اس گھر کی متولی بن کے رہی۔ پہلی ان کی نسل 50 سال بعد ختم ہوئی، اگلی ان کی نسل 100 سال بعد ختم ہوئی، پھر 50 سال بعد ختم ہوئی، پھر 20 سال بعد جس وقت نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری۔ وہ اس گھر کا متولی تھا۔ جب رسالت امام مدینہ پہنچے، مکہ میں بستر پہ سلا کے آئے تھے علی کو، خود پہنچ گئے تھے مدینہ کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے رسول انتظار کر رہے تھے۔ ساتھ آنے والے مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہجرت کر کے آئی گئے ہیں، وطن تو ہم چھوڑ ہی چکے ہیں، تو اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا مکہ کی حدود ختم ہو گئی ہے، میرے شہر کی حدود شروع ہو گئی ہے، لیکن میں مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا، جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینے میں نہیں جانا چاہتا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کاش ہم مدینے میں مر جائیں، کاش ہمیں مدینے کی مٹی مل جائے، کاش ہم مدنی ہو جائیں، کاش ہمیں مدینے کی ریت مل جائے، کاش ہمیں مدینے کی خاک مل جائے، ہم مدینے کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے۔ جو محمد مدینے میں بغیر علی کے نہیں آتا، جو محمد تیری نماز بغیر علی کے جو مدینے میں
علی کا انتظار کیا. رسالت امام مدینہ کے بارڈر پہ پہنچ چکے تھے, سفروں کی تھکن. رسالت امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا. اقلیم بھائی زلفیں کھل کے شانوں پہ آئی. جب سب رسول کا چہرہ چمکا, چمکتے ہوئے چہرے کو اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ, تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. ابھی اللہ محمد کے ناز اٹھا رہا تھا, یہ جاتا ہوا جبریل پلٹ کے واپس آیا. آگے والقمر اذا تلاہا, اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے. نے پیچھے مڑ کے دیکھا, پیچھے علی. نبی سورج, علی چاند. علی ہے پہلی کا چاند. کسی کو نظر آیا, جب آئے گا 14ویں کا چاند, پھر کوئی انکار نہیں کرے. پہنچے مدینہ شہر کے اندر, نبی کا داخل ہونا تھا. جو ہی مدینہ شہر کے اندر نبی کے پہلے قدم رکھے, نبی نے دیکھا کہ مدینے کی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے محمد کے نعتیں پڑھتی ہوئی, محمد کی آمد کے نغمے پڑھتی ہوئی. مدینہ کے بازار سجا دیے گئے تھے, در و دیوار سجا دیے گئے تھے. مدینے کی عورتیں چھتوں پہ نبی کا استقبال کر رہی تھی, پھولوں کی بارش ہو رہی تھی. مدینے کی کھجوروں کے اوپر بھی درخت کھڑے ہو کر نبی کے چہرے کا انتظار کر رہے تھے. نبی کے چہرے کے دیدار میں پورا مدینہ تھا, اور مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. مصطفیٰ کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. ہر ایک مدینہ کا رہنے والا انسان نبی کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کہتا, میرا فلاں قبیلے سے تعلق ہے, میں فلاں کا پوتا ہوں, میرا گھر اتنا بڑا ہے, میری سلطنت اتنی بڑی ہے, میرے گھر مہمان بنے, میرے گھر مہمان بنے, میرے گھر مہمان بنے. سیرت کی کتاب 6 کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لینا, 7ویں کی اسلامیات اٹھا کے دیکھنا, اس میں بھی لکھا ہے رسول نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ, تمہاری محبتوں کا شکریہ, لیکن میں نے مدینے میں ایک ہی گھر میں مہمان ہونا ہے. وہ کس گھر میں ہونا ہے؟ جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی, جہاں جا کے میری قصبہ بیٹھے گی. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ اونٹنی تو حیوان ہے, اونٹنی تو جانور ہے, قصبہ کو کیسے پتا چلا تھا کہ میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے؟ وہ کہتے تم شیعوں کو سمجھ نہیں آتی, اس قصبہ میں یہ غیب کا علم اس لیے آ گیا تھا, اس میں محمد بیٹھا کرتے تھے, اس میں